السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تک عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ہی ٹول ٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں، ہر فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ انہوں نے بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ شب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیوں، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے، شرک بھی ہے 1000 سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، 1 سیکنڈ میں معاف، توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر اللہ کی دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، جیسے ٹریک پہ کھلاڑی دوڑتا ہے، دوڑو کہ کون اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرتا ہے۔
کون اللہ کو سب سے زیادہ خوش کر کے مرتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے موت اس کے لیے بہت خوبصورت پیغام ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور کہا مقابلہ کرو اس آخرت میں آگے بڑھ جانے کا۔ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اور ہم نے اپنے بندوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امر کن کے ساتھ، کونی فکانت، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خلق الفردوس الاعلیٰ بیدہ، تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہیں، وہ رکتے ہی نہیں، کیا کیا دیکھتے رہتے ہو۔ قرآن پڑھو، اس میں سے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اللہ ہے کون؟ اللہ۔ ایک تو تم سارے کہتے ہو خدا، خدا کہنا ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، لیکن خدا کا نام اللہ ہے۔ اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ یہاں سے لے کر آسمان تک نور پھیل گیا ہے، یہ ایسا طاقتور لفظ۔ والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع وما بینہن وما تحتہن وما فوقہن وضعت فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ ساری زمینیں، سارے ستارے، سیارے اٹھاؤ اور ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں گھوم رہا ہے۔ اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جیسے 50 اس کے اندر آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ان سب کو گھیرو باندھو، وہ تو اللہ ہی کرے گا، اور کہتا ہے کہ ایک پلڑ میں ڈال دو، 7 سمندر ڈال دو، 7 زمینیں ڈال دو، سارے پہاڑ ڈال دو، سارے دریا ڈال دو، سارے جنگل ڈال دو، سارے صحرا ڈال دو، اور سارے میدان ڈال دو، سارے شہر ڈالو، سارے دیہات اس میں ڈالو، سارے گاؤں اس میں ڈالو، سارے پہاڑ اس میں رکھو، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، نکل سب اس کے اندر رکھو، پھر سورج کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، چاند کو کھینچ کر اس پلڑے میں رکھو، پھر 10 کھرب کے قریب گلیکسیز ہیں، ان کو پکڑ کے اس کے اندر رکھو۔ اس پوری کائنات کو جو دیکھا گیا ہے 3% ہے، 97% میں اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، روشنی کراس نہیں کرتی ہے۔ جو 3%، صرف 3% جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز سفر شروع کرے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ 97% میں اندھیرا ہے، 3% میں نظر آتا ہے۔ اس 3% کو یہاں سے شروع کرو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، اور اس کو کراس کرتے کرتے یہاں پہنچو تو 90 ارب سال لگیں گے۔ 90 ارب سال، بولو کتنے؟ 90 ارب سال۔ 3%، 97% کتنا بڑا ہوگا؟ اس سارے کو کھینچ کے اس میں رکھو، پھر پہلا آسمان اس کے فرشتے، پھر دوسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر تیسرا آسمان اس کے فرشتے، پھر چوتھا آسمان اس کے فرشتے، پھر 5واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 6واں آسمان اس کے فرشتے، پھر 7واں آسمان اس کے فرشتے، پھر کرسی اور اس کے فرشتے، پھر عرش اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، پھر جنت اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنے باغ پن کے ساتھ، اور اپنی رانائیوں کے ساتھ، اور اپنی بہاروں کے ساتھ، اور اپنے چشموں کے ساتھ، اور اپنے سمندروں کے ساتھ، اور اپنے خزانوں کے ساتھ، اور اپنی ہر ناز و نعمت کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کھینچ کے اس کو بھی ڈال دو۔ پھر جہنم کی بھنکار کو اس کے شعلوں کے ساتھ، اس کے شراروں کے ساتھ، اس کے انگاروں کے ساتھ، اور اس کے سانپوں کے ساتھ، اور اس کے اژدہا کے ساتھ، اس سب کو کھینچ کر اس میں ڈالو۔ ایک اللہ پیچھے ہو، باقی سب کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ جبریل بٹھاؤ، میکائیل بٹھاؤ، اسرافیل بٹھاؤ، ملک الموت بٹھاؤ، عرش کے فرشتے بٹھاؤ، پہلے آسمان کے فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے، تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، 5ویں آسمان کے فرشتے، 6ٹھے آسمان کے فرشتے، 7ویں آسمان کے فرشتوں کو کھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اور ایک چھوٹا سا پرچہ نکال کر لکھو لا الہ الا اللہ، اور اسے ڈالو دوسرے پلڑے پر۔ میرا نبی کہتا ہے رجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے۔
لا الہ الا اللہ سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا۔ اللہ کی ماننا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سارے نبیوں نے کیا، اب یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کا جیسے یہ نہیں کمپنی والے اپنے رکھتے ہیں، بہت بڑا محکمہ بن گیا ہے مارکیٹنگ کا، تو وہ جا کے مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہمارا سودا لے لو سب سے بہترین ہے۔ تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مارکیٹنگ مینیجر ہیں اپنے رب کے، اپنے نبی کے، کہ ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور گلی گلی پھرتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں جنون صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے ذمہ ہے اللہ کی صدا لگاتے 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 دنیا کے آخری کنارے تک پہنچنے کی نیت کر کے چلنا۔ اللہ پہلا علم ہے، اللہ روٹی کمانا پہلا علم نہیں ہے، صرف نحو پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، فقہ پڑھنا پہلا علم نہیں ہے، پہلا علم ہے اللہ کو جاننا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا کا یہاں پیچھے جو سیاق کلام ہے اس کے حساب سے واو آنا چاہیے، اللہ فا لے کے آ رہا ہے۔ فا لانے کا کیا مطلب ہے؟ فَاعْلَمْ سب سے پہلے جانو، کیا جانو؟ لا الہ الا اللہ، جانو کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ اللہ کیسا ہے؟ الحی القیوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کیسا ہے؟ ولا یعودہ حفظہما۔ اللہ کیسا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا نہیں، وہ تنہا نہیں، وہ یکتا، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، اللہ چیلنج کرتا ہے زمین والو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ آسمان والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ بحر بر بولو، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ عرش فرش والے بولو بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ جبریل میکائیل بولو بتاؤ، اسرائیل اسرافیل بولو بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا؟ مشرق والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، مغرب والو بولو، هل تعلم لہ سمیہ، شمال والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ، جنوب والے بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ بے جان کی زبان دو، بے جان کو اللہ زبان دے، اے ہوا کے جھونکو بولو بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ سمندر کی موجوں بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ دریاؤں کی روانی بولو، هل تعلم لہ سمیہ۔ پرندوں کی ڈاریں بولو بتاؤ، هل تعلم لہ سمیہ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ احق من ذکر، احق من عبد، وادثر من ابتغی، وارعف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك الا وجهه، كل ملك زائل الا ملكه، كل شيء هالك الا وجهه، او اے شيء كل شيء هالك۔ پھر اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر اللہ کہتا ہے کل شیء ہالک، کوئی زندہ نہیں رہے گا، ایک اللہ ہوگا۔ احق من ذکر، سب سے بہتر ہے جسے یاد کرو۔ احق من عبد، سب سے اعلیٰ ہے جس کی بندگی کرو۔ احق من
حق من ابتغی، سب سے بہتر ہے جس سے طلب کرو، جس کی چاہت کرو، جو ساری کائنات کو بنا کر نہ تھکا، نہ سویا، نہ اونگھا، نہ کھایا، نہ پیا، نہ کروٹ بدلی، نہ پہلو بدلا، جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، شریک سے پاک، وزیر سے پاک، ہر شے سے پاک، ہر شے سے پاک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کو کرا رہا، ادھر بیٹھو، بیٹھو ادھر۔ وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ایک بادشاہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، نوجوان بیٹھے ہو، میرا خون گرم ہو گیا ہے، نوجوان بیٹھو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو۔ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ سے زیادہ تمہارے وہ قریب ہے۔ وہ آگے دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، اس کے جلوے، اس کے نظارے، اس کی قدرتیں، دائیں دیکھو تو اس کی قدرت، بائیں دیکھو تو اس کی قدرت۔ لا الہ الا اللہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ، یہ جنت کی چابی ہے۔ دیکھو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ سمجھو میری بات سنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر تو سفر نہیں ہوتا، اور ویزے کے بغیر ملک میں داخلہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری جماعتیں کتنا دیر انتظار کرتی ہیں ویزوں کے پیچھے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ چھوٹا سا ملک اپنے اندر ویزے کے بغیر نہیں آنے دیتا، اللہ اتنی بڑی جنت میں بغیر ویزے کے داخل کر دے گا۔ اس لیے شکر کرو، اللہ نے پاسپورٹ ہمیں پیدائشی دے دیا۔ اب محمدی بن کے دکھاؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرا رب اپنے نبی کی ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں۔ میرا رب اپنے نبی کو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میرا نبی کیسا ہے، کہ والضحیٰ، مجھے قسم ہے روشن دن کی، والضحیٰ، مجھے قسم ہے تیرے علم کی، والضحیٰ، مجھے قسم ہے تیرے نورانی چہرے کی۔ یہ سارے مطلب تفسیر میں لکھے، جس کے چہرے کی اللہ قسم اٹھائے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری ستاری کی چادر کی جس میں تو اپنی امت کو چھپائے گا۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے تیری سیاہ زلفوں کی جو تیرے شانوں پہ بکھری رہتی ہیں۔ فاصبر فإنک بأعیننا، میرے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ بڑی تکلیف میں ہیں، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میری نظریں آپ کا طواف کر رہی ہیں، میری نظریں آپ کے گرد گھوم رہی ہیں۔ انک بأعیننا، انک بأعیننا، انک بأعیننا، میری نظر تجھ سے ہٹتی نہیں، میری نظریں تجھ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ میں ساری کائنات کو دیکھتا ہوں، میرے لیے سب برابر ہے، لیکن میری خاص نظر تیرے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ تو حبیب ہے۔ آپ عرش پہ گئے، اللہ سے پوچھا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي۔ یا اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور تو نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے یا اللہ، اور تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کیے، تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، بولو آگے۔
لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، اتار دیے گئے، موسیٰ آئے اتر گئے، عیسیٰ آئے اتر گئے، نوح آئے پھٹی اتر گئی، داود آئے تختی اتر گئی، سلیمان آئے تختی اتر گئی، لوط آئے تختی اتر گئی، یحییٰ آئے تختی اتر گئی، شعیہ آئے تختی اتر گئی، ہارون آئے تختی اتر گئی، ہود آئے تختی اتر گئی، صالح آئے تختی اتر گئی، شعیب آئے تختی اتر گئی، اسماعیل آئے تختی اتر گئی، اسحاق آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، آتے گئے تختیاں اتروا کے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ جب آیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو اللہ نے کہا بس اب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ ہاں، اگر اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو، اللہ تک جانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھا دو۔ اپنے ظاہر کو بھی بناؤ اپنے نبی جیسا، اپنے باطن کو بناؤ اپنے نبی جیسا۔ میرا نبی کا دل سب سے صاف، اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، نفرت سے پاک کرو، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے جذبوں سے پاک کرو، حرص و ہوس کے جذبوں سے پاک کرو، اور اپنی زبان کو گالی سے پاک کرو، غیبت سے پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، دھوکے سے پاک کرو، فراڈ سے پاک کرو، بے ایمانی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو، جھوٹ سے پاک کرو، اور دھوکے بازی سے اپنے کاروبار کو پاک کرو۔ اپنے نبی کے قدموں پر چلتے جاؤ گے تو ایک دن اللہ تمہارے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ آجا میرا بندہ، تو نے مجھے پٹھان بن کے نہیں دکھایا، پنجابی بن کے نہیں دکھایا، بلوچی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے سرائکی بن کے نہیں دکھایا، اور تو نے مجھے تورانی ایرانی بن کے نہیں دکھایا، تو نے مجھے محمدی بن کے دکھایا، اور محمد کو میں نے حبیب بنایا ہے، حبیب۔ اما انا فحبیب اللہ۔ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یار دیکھو اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اللہ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو مردے زندہ کر کے دیے، اور اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، اللہ نے فلاں نبی کو یہ دیا، تو اوپر سے آپ آ گئے۔ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرانی بھی دیکھ رہا تھا۔ بے شک اما ابراہیم فخلیل اللہ واما عیسیٰ فکلیم اللہ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَحَبِيبُ اللَّهِ، تمہارا ساتھی حبیب اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، ٹھک جائے اور پھر نکلنے نہ پائے، اور حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کو جتنے مرضی کاش کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب وہ ہے جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک چنا، ایک پسند کیا، اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ہمیں ان کا امتی بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے میرا رب اپنے حبیب کو بیان کرتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، آدم مجھے راضی کر، نوح مجھے راضی کر، عیسیٰ مجھے راضی کرو، ابراہیم مجھے راضی کرو، موسیٰ مجھے راضی کرو، عیسیٰ مجھے راضی کرو، داؤد مجھے راضی کرو، یحییٰ زکریا مجھے راضی کرو، سلیمان داؤد مجھے راضی کرو، یوشع مجھے راضی کرو، داؤد صالح مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، اے آدم کی اولاد مجھے راضی کرو۔ اور وہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنیا مجھے راضی کرے گی، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ فترضیٰ، یہاں پھر فا نے کرشمہ دکھایا، فا
یہاں بہت عجیب معنی دے رہی ہے. فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اندر باہر زندگی میرے نبی کے طریقے پر ہو. نبی کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں جانا ہے تو پٹھان پناہ چھوڑو، پنجابی پناہ چھوڑو، بلوچی پناہ چھوڑو، سندھی پناہ چھوڑو، عربیت چھوڑو، عجمیت چھوڑو، محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. پھر اللہ کا مہمان خانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں موت نہ آئے، اللہ کہتا ہے یہاں تو آئے گی. لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلد. انی لأعلم واللبیب خبیر ان الحیات ان حرست غرور. ورأيت كل ما يعلل نفسه بتعلة وإلى الفناء يصير. موت آنی ہے، عش ما شئت یا حبیبی فإنك میت. میرے نبی میں آپ کے لیے پابندی نہیں لگاتا 12 ربیع الاول کی 11 ہجری کی پابندی نہیں لگا تھا. آپ کو آزادی ہے جب تک زندہ رہنا زندہ رہو، لیکن فإنك میت. خالق اور مخلوق میں فرق ہونا چاہیے. صرف تیرا رب موت سے پاک ہے، آپ نے مرنا ضرور ہے. پھر آپ کی بادشاہی ہے، میں قائم دنیا کو شان و شوکت دکھاؤں گا میں آپ کی. آپ نے کہا قیامت کے دن میں سب سے اوپر ایک ٹیلے پر ہوں گا، میری امت میرے ساتھ ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور پوری دنیا کے انسان ہمیں دیکھ کر، انبیاء تک دیکھ کر حسرت کریں گے کاش ہم اس جھنڈے کے نیچے ہوتے، کاش ہم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا. جب چلیں گے اللہ کی طرف میں سب سے آگے چلوں گا. انا خطیبهم اذا انصتوا. جب لوگ چپ ہو جائیں گے لا تسمعوا الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وہ دن وما ادراک ما القارعہ، وہ دن وما ادراک ما الحاقہ، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اس دن اللہ کا نبی اپنی شان دے گا، اللہ اپنے نبی کی شان دکھائے گا. ساری دنیا دیکھی کہ اوہو کاش ہم اس نبی کی مان، امت کہے گی کاش ہم یا رسول اللہ آپ کی مان لیتے. آج ہم بھی مزے میں ہوتے، چند ٹکوں پر بک گئے، چند مرلے زمین پر بک گئے، چند کاغذ کے نوٹوں پہ بک گئے، ایمان کو گٹر میں ڈال دیا، اور چند سکے جمع کرتے کرتے موت اٹھا کے لے گئی. اولاد کا مقدر ہے یا نہیں ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے نبی کی غلامی ہوگی اور ایمان والے سارے پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے. آگے جنت کے دروازے بند ہوں گے، جیسے یہ دروازے بند ہیں سامنے، دروازے بند ہوں گے. سامنے 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے. پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، سینے کا کھوٹ ختم، نفرت ختم. یا تو یہ پیشاب پخانہ اتنی مصیبت بنا رہتا ہے انسان کے لیے. تو سب سے پہلا کام ہوگا پانی پئیں گے تو پیشاب ختم، پخانہ ختم. ہزاروں سال کھاتے رہیں کوئی گندگی نہیں بنے گی، ہزاروں سال پیتے رہیں کوئی پیشاب کا قطرہ نہیں بنے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے چہروں پر جوانی کی بہار آئے گی جو کبھی لوٹ کے واپس نہ جائے گی. ہمیشہ چہرے تر و تازہ رہیں گے. ہم جوانی چاہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم زندگی چاہتے ہیں، مر جاتے ہیں. ہم خوشیاں چاہتے ہیں، غم گھیر لیتے ہیں. ہم بقا چاہتے ہیں، فنا آ کے ہمیں فنا کر دیتی ہے. تو اللہ نے کہا تھوڑا صبر کر لو، میرے نبی کی غلامی